World is a global village. پہلے جب ہم جاب کے لیے جاتے تھے تو ہمارا کمپٹیشن یا اپنے زون میں ہوتا تھا یا صوبے میں ہوتا تھا یا ملک میں ہوتا تھا. اب انٹرنیٹ نے چیزوں کو چینج کر دیا اور ہمارا کمپٹیشن اب گلوبل ہوگا. ہمارا بچہ ٹوکیو میں لوگوں کو کمپیٹ کرے گا. ہمارا بچہ انگلینڈ میں بچوں کو کمپیٹ کرے گا، اسپین میں کرے گا، فرانس میں کرے گا، یو ایس میں کرے گا، کینیڈا میں کرے گا. اب اگر ہمارا اسٹوڈنٹ کمپیٹنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ول بی رولنگ دا ورلڈ. اب اگر ہمارا اسٹوڈنٹ کمپیٹنٹ نہیں ہے، نقصان پھر کیا ہوگا؟ تو گلوبل ولیج کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ یہاں پر بھی the people they are looking for competent persons for job. تو جو بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے، خواہ وہ کدھر کا کیوں نہیں ہے، the people they will hire them. تو although ہمارے بچے خواہ وہ اردو بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، زبان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، رنگ سے بھی فرق نہیں پڑے گا، یہاں تک کہ مذہب سے بھی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ بزنس کمیونٹی جس کا بھی بزنس ہے، they don't care. They are always looking for their benefits. اگر ان کو سوٹ کرتا ہے کہ افریقہ کا کوئی بندہ کمپیٹنٹ ہے، ان کے بزنس کو لیڈ کر سکتا ہے، ان کو بینیفٹس دے سکتا ہے، تو افریقہ کے بندے کو ہائر کریں گے. کوئی عرب کمپیٹنٹ ہے، they will hire him. تو اگر ہم نے اپنی چیزوں کو چینج نہیں کیا، اگر ہم نے اپنی یہ جو پریکٹسز آ رہی ہے ہائر ایجوکیشن کی، اگر اس کو ہم نے ریفارم نہیں کیا، تو ہمارے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو جاب ہمارے پاس ہے ان کو بھی ہم لوز کر جائیں. اب اگر ان کیس ہم اپنے بچوں کو بین الاقوام کے مقابلے پر لے کے آ گئے، ان سے اپنے بچوں کو بہتر ٹرین کیا، تو پھر نیو یارک کے مارکیٹ میں بھی آپ کے بچے لیڈ کریں گے، ٹوکیو میں بھی لیڈ کریں گے، اور جو بھی دنیا کے شہر ہے یا ملک ہے لیڈنگ، ادھر جب بھی جاب آئے گی تو ہمارے بچے جائیں گے and they will get the job and they will lead global institutions. This is the vision. اور یہ بنیادی بات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اب اگر ہم نے اس لیول تک اپنے بچوں کو لانا ہے تو اس کے لیے نیچرلی ہمیں کوئی اسٹریٹجیز بنانی ہوگی. ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ اس کام کو تو میں
ساری عمر اس طرح سے کرتا آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں، اور اگر اس سے میں تھوڑا آگے پیچھے تو میرے لیے تو مشکل ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں چوز کرنا ہوگا، ہمارے پاس چوائس ہے۔ ایک چوائس یہ ہے کہ ہم سٹیگننسی میں رہے، چیزیں جیسے ہیں لیٹ اٹ بی، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، میری رسپانسبلٹی ہے، میں نے چیزوں کو چینج کرنا ہے، میں نے اپنا حق ادا کرنا ہے، اور میں نے بھی اپنا جو اسٹوڈنٹ میں پروڈیوس کرتا ہوں، جو ہمارا پروڈکٹ ہے، اس کو اس لیول کا میں نے بنانا ہے جس کے مقابلے کا کوئی نہ ہو۔ دس از آور چوائس۔ اب نیچرلی ابھی تک تو ہم پہلے والے چوائسز میں تھے، وی ور ان آور کمفرٹ زون۔ ناؤ میرے خیال میں وہ لیکچر اور آج کا میں کافی عرصہ درمیان میں گزرا، آج پھر اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اینڈ لیٹس ورک ٹوگیدر، اور کمفرٹ زون سے ہم باہر نکل آتے ہیں۔ کمفرٹ زون سے باہر نکل آنا وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اپنے فزکس کا مثال دوں کہ میں جب امریکہ سے آیا تو میں نے ایک کورس آفر کی کوانٹم میکینکس کی۔ اب جو کتاب میں نے آفر کی، دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ بک۔ اس کتاب کو جب میں پہلی مرتبہ پڑھا رہا تھا تو آن دا ایوریج میرا پریپریشن ہوتا تھا 10 سے لے کر 15 گھنٹے تک۔ ایک گھنٹے کے لیے 10 سے لے کر 15 گھنٹے تک میں پریپریشن کرتا تھا۔ اس کی وجہ جو ہے، وجہ یہ تھی کہ جب میں امریکہ گیا، ایم ایس سی میری پشاور کی تھی، پشاور میں ہم نے فزکس میں نوٹس پڑھے، پھر میں پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم فل کیا، تو ایم فل میں ہم نے نوٹس پڑھے، کچھ عرصہ قائد اعظم میں گزارا، اس سے بعد میں امریکہ چلا گیا فار پی ایچ ڈی۔ پی ایچ ڈی کے کلاس میں 3 کلاسیں میں نے لی ہے، 3، اور وہ 3 کلاسیں اگر میں بتا دوں کہ ہمارا جو پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ جو ہارڈ شپ ہم دیتے ہیں ادھر پاکستان میں، اس کو آپ ملٹیپلائی کریں میں بھی لائک 30 اور 40 ٹائمز۔ یہ 3 کورسز تھے، اور ایچ کورس 3 کریڈٹ اور۔ تو جب میں کلاس میں بیٹھا، پروفیسر صاحب نے کتاب رکھی کہ یہ کتاب ہے اور ہم نے اس کو اس سیمیسٹر میں ختم کرنا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے پروفیسر مولر ہمارے واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، اسٹیٹسٹیکل کا کورس جارج پٹساکس صاحب کا تھا، تو انہوں نے کتاب دی۔ اب الیکٹرو ڈائنامکس کی ہمیں کتاب ملی جیکسن کی، اور یہ میری زندگی کا اگر میں بتا دوں تو سب سے سخت ترین دن تھے۔ حالانکہ ادھر پاکستان میں نمبر بہت لیتا رہا، اتنے نمبر لیے کہ لوگ حیران تھے، لیکن ادھر جا کے کیونکہ پہلی مرتبہ مجھے یہ پتا چلا کہ فزکس کی بھی کتابیں ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ہم نوٹس پڑھتے تھے، اگر نوٹس سے نکل گئے تو پھر انڈین کتابیں ہوتی تھی۔ اب انڈین کتابیں آر آلموسٹ آئیڈینٹیکل جس طرح ہمارے نوٹس ہیں،
وہ کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہوتا ہے. میرا ادھر اس بات سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اسٹینڈرڈ کا، شاید اسٹینڈرڈ کی کتابیں بھی ہو، لیکن جتنی بھی کتابیں ہم نے پڑھی یا پڑھائی جاتی ہے ان کا سٹیٹس جو ہے ناٹ مور دین نوٹس. کیونکہ کتاب کو جب لکھتے ہیں ایک پرپس سے لکھتے ہیں، اور کتاب کو لکھنے والا بندہ جو ہے وہ اس فیلڈ کا ماہر ترین انسان ہوتا ہے. ادھر پاکستان میں ہم بندے کو ٹیکہ دے دیتے ہیں، اس کو کہہ کے کتاب لکھ کے. یہ ٹیکسٹ بک بورڈ والے کو دیکھے نا، ٹیکے پر کتاب لکھتے ہیں. بندے کی کوئی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے؟ اور اس لیے آپ لوگ دیکھیں کہ اتنا بڑا ملک ہے، آپ لوگ کتابوں کے سٹینڈرڈز کو دیکھیں کہ کتنے کتابیں ہم نے لکھی ہے. ہم کتابیں اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ جب ہم نے پڑھا ہوتا ہے تو ہم نے کتاب پڑھی نہیں ہو. تو جس نے کتاب نہیں پڑھی ہو تو وہ کتاب سمجھے گا کیسے اور کتاب کو لکھے گا کیسے؟ Anyway, I was sharing my experiences. بڑی مشکل سے وہ کورسز تو میں نے پاس کر دیے، بڑی مشکل سے. لیکن جب میں پاکستان آیا I knew the gap. بہت بڑا گیپ ہے. اب یہ جو گیپ ہے، میں نے یہ سوچا کہ ادھر سے اور بھی بچے باہر جائیں گے، تو جس تکلیف سے میں گزرا میں نے یہ سوچا کہ اور بچوں کو وہ تکلیف نہ ہو، اور اسی لیے فزکس کا کریکولم سارا ہم نے بیس بنایا کتابوں پر. کیونکہ نیچرلی فزکس ہے، کیمسٹری ہے، سوشل سائنسز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خواہ امریکہ ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، کدھر بھی ہے، ہم وہی چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو جب میں نے کتاب پڑھانی شروع کی تو وہ تو میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ انیشیلی مجھے بہت زیادہ محنت کرنا پڑا، لیکن اس کے بعد پھر میرے جو بچے تھے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے، جدھر بھی جاتے تھے تو ان میں کانفیڈنس ہوتی تھی، اور دے لو ٹو ٹاک اباؤٹ فزکس. کیونکہ مجھے اپنا بیک گراؤنڈ یاد ہے کہ ایم ایس سی کے بعد کوئی بھی میرے ساتھ بات کرتا تھا فزکس، میں نے کبھی اپریشیٹ نہیں کی. میں نے اس لیے اپریشیٹ نہیں کیا تھا کہ تھیریز کو تو میں نے میمورائز کیا تھا، رٹا لگایا تھا، لیکن رٹے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی. جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی تو آپ کا پھر ڈیپتھ نہیں ہوتا سبجیکٹ میں. جب آپ کا ڈیپتھ نہیں ہے تو آپ سبجیکٹ کے ساتھ آپ کا وہ رغبت اور انس اور محبت پھر پیدا ہی نہیں ہوتا. تو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. جب میں نے پہلی مرتبہ کتاب پڑھائی، جب میں نے پڑھائی، میں نے محنت کی، اور اس کے بعد میں نے مشن بنا لیا کہ بھائی یہ جو ہزارہ یونیورسٹی کا فزکس ڈپارٹمنٹ ہے، سب نے یہی کرنا ہے جو میں کرتا ہوں. پھر ادھر سے میں گیا ملاکنڈ یونیورسٹی، دا سیم تھنگ. کوئی بھی کورس بغیر ٹیکسٹ کا نہیں ہوتا تھا. ٹیکسٹ بھی وہ جو میں نے بتا دیا، ایسا نہیں تھا کہ انڈین بکس ہو یا پاکستانی کتابیں بہت ساری. پاکستانی سٹینڈرڈ کی بھی کتابیں ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میجورٹی از جسٹ ربش. میرا ایک کویسچن ہوتا تھا سلیکشن بورڈ پہ کہ اگر آپ نے یہ ڈگری کی ہے
تو اس سبجیکٹ میں کوئی 4 یا 5 کتابوں کے نام بتا دیں. یہ کوشچن تھا which was a kind of out. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ میجورٹی آف دا پیپل ان کو اس کا جواب نہیں آتا تھا کہ اپنے سبجیکٹ کے 4 یا 5 کتابوں کے نام بتا دیں. ہمارے ساتھ ایک دن آئی ٹی کا ایک بندہ بیٹھا تھا, اس نے یو کے سے پی ایچ ڈی کی تھی. تو وہ بعد میں مجھے کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگی تھی کہ مجھ سے کہیں پوچھ نہ لو, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو اب دیکھیں کہ ہم بات کرتے ہیں چیزوں کو چینج کرنے کی. ہم چیزوں کو چینج بھی کر سکتے ہیں, ہم چیزوں کو چینج بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ فارماسسٹ ہم پروڈیوس کرتے ہیں, لا گریجویٹس ہم پروڈیوس کرتے ہیں, انجینئرز ہم پروڈیوس کرتے ہیں, یہ فزیشینز ہم پروڈیوس کرتے ہیں, سرجنز ہم پروڈیوس کرتے ہیں, استاد ہم پروڈیوس کرتے ہیں, بزنس مین ہم پروڈیوس کرتے ہیں. اگر ہم یہ سب پروڈیوس کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ہمارا کیا ہے؟ پروڈکٹ ہے. اگر یہ سب ہمارا پروڈکٹ ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ادھر کا فزیشین اچھا نہیں ہے, ادھر کا سرجن اچھا نہیں ہے, ادھر کا لا گریجویٹ اچھا نہیں ہے, ادھر کا مطلب انجینئر ٹھیک نہیں ہے, تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں what does it mean کہ ہم اپنے آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے دا انڈسٹری, یہ جو ہماری انڈسٹری ہے جو سارے پروفیشنلز کو پروڈیوس کر رہا ہے, یونیورسٹی, یہ انڈسٹری از ڈیفیکٹو, اور ہم نے اس ڈیفیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو نکالنا ہوگا. ایگریڈ ود دس؟ تمہید تو میرا خیال میں بڑا لمبا ہو گیا. اب آگے جاتے ہیں. ایک بات پر ہم سب ایگریڈ ہو گئے کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن کے سسٹم میں ایشوز ہے اور پرابلمز ہے اور ڈیفیکٹو ہے. یہاں پر ایک بات میں بتا دوں کہ کبھی کبھی لوگ بلیم کرتے ہیں کہ یہ اسکول سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہ بھی ایکسکیوز بن جاتا ہے نا, مطلب ایک دوسرے پر لگاتا ہے الزام, دوسرا تیسرے پر لگاتا ہے, تیسرا چوتھے پر. تو ادھر ہم لگاتے ہیں کہ یہ انٹر والے ٹھیک نہیں ہے, انٹر والے کہتے ہیں ہائی اسکول والے ٹھیک نہیں ہے, ہائی اسکول والے کہتے ہیں مڈل اسکول والے ٹھیک نہیں ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پرائمری والے ٹھیک نہیں ہے. پرائمری والے کہتے ہیں کہ ان کے والدین میں مسئلہ ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگتا ہے. ہر ادارے کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, پیرنٹس کی اپنی ہے, پرائمری اپنی, مڈل اپنی, ہائی اپنی, انٹر اپنی, اور سب سے زیادہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ یونیورسٹی کی ہے. اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں امریکہ میں جب چلا گیا, میں فارنر تھا.
فارنرز کو ویسے بھی لوگ پسند کرتے ہیں, ان کے ساتھ گزارا بھی کرتے ہیں, اور پاکستانیوں کے طرح کے ہو تو اور زیادہ گزارا کرتے. انہوں نے میرے ساتھ کوئی گزارا نہیں کیا. انہوں نے میرے ساتھ انہوں نے کہا کہ کام ٹھیک نہیں ہوا تو ہم تجھے فیل کر کے فارغ کر کے واپس بھیج دیں. کیونکہ ان کے سسٹم میں گزارا نام کا کوئی لفظ نہیں ہے, ان کے سسٹم میں کمپرومائز کا کوئی نام نہیں ہے, ان کے سسٹم میں ان بلٹ یہ نہیں ہے کہ ایک امپلائی جو ہے 8 بجے سے لیٹ آئے گا. انہوں نے بائیو میٹرک بھی لگایا ہوگا, کیمرہ بھی لگایا ہوگا. میں اتنی عمر رہا ہوں اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے باہر رہے ہیں. کوئی مجھے یہ بتا دے کہ ڈیولپڈ ورلڈ میں کدھر کہیں پر بائیو میٹرک ہے؟ ڈیولپڈ ورلڈ میں کہیں پر بھی بائیو میٹرک نہیں ہے. لیکن ان کے ہیبٹس ایسے بن گئے ہیں کہ وہ رسپانسبل ہے, ان کو احساس ہے اور وہ فیل کرتے ہیں. اب ہمارا کیا ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے ہیں, آپ جتنے بھی طریقے بنائیں ان کا یہ حل نکالیں گے, اور یہ کوشش کریں گے کہ بھائی ادھر کبھی اکیڈمک کمیونٹی 8 بجے ٹائم ہے, 8 بجے وہ پہنچے ہوتے ہیں, 5 بجے چھٹی ہوتی ہے, 5 بجے سے 10 منٹ پہلے اس نے بیگ تیار کیا ہوتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے کہ کب 5 گھڑی کو بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ باہر رہے ہیں ڈیولپڈ ورلڈ میں, آپ لوگ سوچیں یہ ہوتا رہا ہے یا نہیں ہوتا رہا ہے. 5 بجے میں ابھی 10 منٹ رہتے وہ دیکھ رہے, ایک منٹ ویٹ کرتا ہے کہ 5 کب بجیں گے. جب 5 بجتے ہیں تو پھر وہ دوڑتا ہے. لیکن ان کے سسٹم میں یہ نہیں ہے کہ یہ آنے کا ٹائم ہے, یہ جانے کا ٹائم ہے. ان کے سسٹم میں یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بچے کو میں زیادہ نمبر دوں, دوسرے کو کم نمبر دوں. ان کے سسٹم میں یہ نہیں ہے کہ یار اس بندے کو میں نے فیور دینا ہے اور اس کو میں نے ذلیل کرنا ہے. نو, اٹس اے فلی ٹرانسپیرنٹ سسٹم. تو اگر ڈیولپڈ ورلڈ میں ایک سسٹم ہے, کم از کم یہ ہماری یونیورسٹی تو یونیورسل ہوتی ہے, تو کیا ہماری یونیورسٹی کا کم از کم نظام ان کے برابر ہونا چاہیے یا نہیں؟ باقی تو چھوڑے, کم از کم یونیورسٹی کا نظام ان کے طرح کا تو ہونا چاہیے. اور یہی ہمارا جو ہے ابھی اسٹریٹجی ہوگی. آپ سب لوگوں کو میرا ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے بائیو میٹرک لگایا ہے, یہ لگایا ہے, وہ اس کو چھوڑے. میک اٹ کانشیس, میک اٹ یور کانشیس کہ بھائی یہ چیز میں نے کرنا ہے, میں کسی بھی کے لیے نہیں کرتا. جب اس طرح کا ہماری یونیورسٹی میں کام ہوگی نا, تو جو انجینئر آپ پروڈیوس کرو گے, جو ڈاکٹر آپ پروڈیوس کرو گے, جو فارماسسٹ آپ پروڈیوس کرو گے, جو وکیل آپ پروڈیوس کرو گے, جو بزنس مین آپ پروڈیوس کرو گے, جو پولیٹیشین آپ پروڈیوس کرو گے, اس کو پھر آپ دیکھو گے کہ وہ بھی دنیا کے بہترین لیڈرز کا مقابلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پھر ہمیں پھر کسی کو بلیم نہیں کرنا ہوگا. اب اینی وے میرے خیال میں بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. لیٹس کٹ اٹ شارٹ اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا اسٹریٹجیز. What should be our strategies? ہمیں اس کی طرف چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے.
تو اسٹریٹجیز میں ہم نے ایک بات آلریڈی ڈسکس کی کہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہے، اور ہمارا پروڈکٹ ہم نے گلوبل مارکیٹ کے لیے اس کو کیا کرنا ہے، پریپیئر کرنا ہے۔ ہمارا جو بچہ ہے وہ کمپیٹ کرے گا گلوبلی اور ول ریچ ایوری ویئر، یہ ہمارا ویژن ہو گیا۔ اب جب ویژن کے بعد اب آئے گی ہماری مطلب اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، تو اس کے لیے دو چیزوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے۔ ایک تو اس کی اسٹڈی کہ یہ پڑھے ان سے زیادہ، جو ڈیولپڈ ورلڈ کے پڑھائی کی پریکٹسز ہے، ہمارا جو بچہ ہے ان سے زیادہ پڑھے، اس سے ہم پڑھائی میں زیادہ کام لیں، اس سے ڈیولپڈ ورلڈ کے مقابلے میں ہم زیادہ پرابلمس سالو کرائیں اور اس کے انالیٹیکل سکلز کو انہینس کرے۔ لیکن صرف اس سے کام نہیں ہوگا، ہینڈز آن ایکسپیرئنس، ہینڈز آن۔ تو ایک ہمارے پاس سخت ٹریننگ، جب وہ سخت ٹریننگ سے فارغ ہو تو پھر اس کے لیے دوسرا کیا ہے، ہینڈز آن ایکسپیرئنس۔ ہینڈز آن ایکسپیرئنس کے فارماسسٹ مطلب یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں کام کرے، اسپتال میں کام کرے۔ اسی طرح جو ہمارا لاء کا اسٹوڈنٹ ہے، اسی طرح آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اسی طرح ویٹنری کا اسٹوڈنٹ ہے، اسی طرح سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہے، اسی طرح انگلش کا اسٹوڈنٹ ہے، کہ اس کو پتہ ہو کہ بھئی اگر آپ کسی آفس میں بیٹھے ہو تو کام، تو یہ دونوں چیزیں ہم نے پیرلل چلانی ہے۔ ایک ہماری اسٹریٹجی ان کا ایکیڈیمکس، اور دوسرا اس کا ہینڈز آن ایکسپیرئنس، پریکٹیکل ایکسپیرئنس۔ ایکیڈیمکس میں ہمارے پاس جو ہمارا پلان ہوگا، اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہم نے کرنی ہے جو نہیں ہو رہی ہے۔ ایکیڈیمکس ہوتی ہے ایک حد تک، لیکن یہ دوسرا جو ہے یہ بہت کم ہو رہا ہے۔ اب ہم نے دونوں پر فوکس کرنا ہے۔ دوسرے کی ہینڈز آن ایکسپیرئنس کے لیے ہم نے کیا کیا، سیمیسٹر کو سنکرونائز کیا۔ یہ سیمیسٹر انشاءاللہ العزیز ہمارا ختم ہوگا دسمبر میں یا جنوری میں، دوسرا شروع ہوگا جنوری میں، اور وہ ختم ہوگا مئی میں انشاءاللہ۔ اب مئی کے 3 مہینے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے، خواہ وہ فرسٹ سیمیسٹر کے ہے، سیکنڈ کے ہے، تھرڈ کے ہے، فورتھ کے ہے، جس کی بھی ہے اس کو ہم گائیڈ کریں، اس کو ایڈوائز کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو ریفرنس لیٹر دے دے، اور ان بچوں کو ہم انٹرنشپ کے لیے بھیجیں۔ اب ہمارے ساتھ 4 سال کی ڈگری ہے، کچھ ڈگریاں 5 سال کی ہے۔ اب اگر ہر سال ایک بچہ 3 مہینوں کے لیے جا کے ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، ایک آفس میں کام کرتا ہے، ایک انسٹیٹیوشن میں کام کرتا ہے، دوسرا سال دوسرے میں کرتا ہے، آپ لوگوں کے خیال میں یہ 4 سال بعد یا 5 سال بعد اس بچے کو جاب تلاش کرنا مشکل ہوگا؟ اگر اس میں جان ہے، اگر اس میں جان ہے تو یہ 4-5 مطلب یہ ہے انسٹیٹیوشن جدھر اس بچے نے وقت گزارا ہے،
ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو ضرورت ہوگی اور وہ اس کو کیا کرے گا؟ ہائر کرے گا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف ہم نے ایک سٹیپ انیشیلی، کیونکہ یو ایس کا جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، اس میں اکیڈمکس بھی ہے لیکن اس میں ہینڈز آن بھی ہے. اس یونیورسٹی سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ اکیڈمکس کے ساتھ ہینڈز آن کے لیے ہم صرف سیمسٹر کو ہم نے سینکرونائز کیا. ڈپارٹمنٹس کا اور فیکلٹی کا کام یہ ہے کہ بچوں کو انکریج کرے، بچوں کو موٹیویٹ کرے، بچوں کو سمجھائے کہ وہ انٹرنشپ کے لیے جائے اور لے اور ٹریننگ حاصل کرے پریکٹیکل. اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، جاب ایکسپوز. مطلب یہ ہے وہ ایکسپوز کا بھی، یہ میرے خیال میں ڈائریکٹر صاحب اور ایک کے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان سے میری بات ہوئی، اس کی طرف بھی ہم دیکھیں کہ ہم یہاں پر بہت سارے ایکسپوز کو ارینج کریں، ان ایکسپوز میں انڈسٹریز والے آئیں گے اور بچے خود بخود کہیں نہ کہیں پر کنیکشن بنا کے پھر وہ جو ہے اس کے لیے جا سکتے ہیں انٹرنشپ کے لیے، سمر جاب کے لیے یا جو بھی ہے. تو ایک پہلو کو ہم نے مطلب یہ ہے کہ سیریسلی ایڈریس کرنا ہے اور بچوں کو ہم نے بتانا ہے اور سمجھانا ہے کہ اگر انہوں نے سکسیسفل رہنا ہے تو اس کے لیے انہوں نے یہ کرنا ہوگا. اور کچھ بچے تو اتنے تیز ہوتے وہ آپ کو ہمارے لیے بھی کبھی کبھی تلاش کر لیتے، سر آپ کے لیے بھی پلان جگہ میں نے یہ انتظام کر لیے. کچھ بچے بڑے تیز ہوتے ہیں ہمارے، اور جب پیچھے پڑ جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل کا حل ہمارا وہ نکال کے دیتے. تھوڑا سا ہمیں اسٹریٹجیکلی جانا ہوگا اور ان کو سمجھانا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا. اب آتے ہیں پہلے والے پہلو کی طرف، اکیڈمکس. ہاؤ ٹو اسٹرینتھن اکیڈمکس. اکیڈمکس کے اسٹرینتھن کا ایک ہی حل ہے، بس بچوں سے کام لینا. اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. اگر آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے ادھر سے گھر جاتا ہے سارا دن گھومتا پھرتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. اور اگر ہمارا اسٹوڈنٹ ادھر سے جا کے، کیونکہ 1 کریڈٹ آور کے لیے اگر آپ 1 کریڈٹ آور کا کورس پڑھاتے ہیں، اس کے لیے کم از کم اس کو 2 گھنٹے گھر میں تیاری پڑھائی کرنی ہوگی. ہمارا کوئی بچہ نہیں کرتا، اور ہمارا بچہ اس لیے نہیں کرتا کہ 1 گھنٹے کے کلاس کے لیے ہم نے خود 2 گھنٹے تیاری نہیں کی ہوتی. ہم تو وہی پرانے نوٹس پڑھا رہے ہیں، وہی پرانے نوٹس ہیں اور ہم ہیں، آسان نوکری ہے. اب اگر ہم اس سے نکلیں گے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو ہماری علم بہتر ہو جائے گی، دوسرا آپ کے بچے وقتی طور پر تو غصہ کریں گے کہ یہ استاد بڑا سختی کرتا ہے، بہت کام دیتا ہے، لیکن یہی بچے جب کامیاب ہوں گے they will remember you forever کہ بھائی ہمارے ساتھ کسی نے بے ایمانی نہیں کی. مطلب میں ایک بات بتا دوں، بینگ اے وائس چانسلر اگر بچہ مجھے کہے کہ میں 4 CGPA لیتا ہوں لیکن میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے اور کچھ بھی نہیں سمجھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ There is a problem. یہ اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں مجھے. اب 4 CGPA لینا اور خود اس بات کا ایکسیپٹ کرنا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں جو مجھے دیا گیا. تو جو بندہ مجھے کہتا ہے اپنے پیرنٹس کو بتائے گا نہیں بتائے گا؟ معاشرے میں دوسرے لوگوں کو بتائے گا؟
نہیں بتائے گا. تو اب اس کے لیے جو ہے ہماری اسٹریٹجی وہ بڑی سمپل ہے. جو بندہ کورس پڑھاتا ہے there must be a text book to it. اب آپ کہیں گے کہ فلان سبجیکٹ کا ٹیکسٹ بک نہیں ہے. میں ایبٹ آباد میں تھا تو ایک لیکچرر تھی, شی کیم ٹو می, مینجمنٹ کی تھی, کہ میں فلان سبجیکٹ پڑھاتی ہوں, اس کا تو کتاب ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا میڈم ایک منٹ, میں نے اس ٹائٹل کو گوگل کیا, اس ٹائٹل کے ساتھ میں نے لکھا ٹیکسٹ بک اور لیول بھی لکھا, اس میں 10 قسم کی کتابیں نکل آئی. میں نے کہا میڈم آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس سبجیکٹ کا کتاب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. تو اس نے کہا ہم نے کبھی پڑھا نہیں تھا. میں نے کہا اب آپ نے سچ بتایا. آج میں نے کہا کہ آج ہماری بات ہوئی, آج آپ کو میں نے یہ دکھا دیا کہ اس کے ٹیکسٹ بکس ہے. اب اگر ان ٹیکسٹ بک میں آپ اچھے کو پک کرنا چاہتے ہیں, ہر کتاب کے بارے میں ایمیزون میں جائے, ایمیزون میں لوگوں نے ریویو دیا ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کس لیول کا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب کا یا ٹیکسٹ بک کی اسٹرینث کیا ہے, اور اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب یا ٹیکسٹ بک کی خامیاں کیا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا, یہ میں مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں. مینجمنٹ جہاں ایک بندے کے پاس ایک کتاب نہیں ہوتی تھی, 4 بندے کے پاس ہر چیز کی, پھر وہ کہتے ہیں سر اتنی بڑی بڑی کتابیں ہم لاتے. میں نے کہا یہ تو لانا ہوگا. یہ کتابیں اسٹوڈنٹس کو میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے لانا ہے, یہ پڑھنا ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کو ہم صرف ڈگریاں دیں, ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کو صرف کاغذ دے دیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ڈگریوں کو ارن کریں, اور ارننگ کے لیے آپ لوگوں نے کام کرنا ہوگا اور محنت کرنی ہوگی. تو یہ جب کتاب آ جائے گی, اب مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کو مسائل بھی ہوں گے کتاب میں. جب پہلی مرتبہ آپ لوگ کتاب کو پڑھائیں گے, آئی ایم شور کہ بہت سارے لوگوں کو مسائل ہوں گے. ایسا ہے کہ جو مشکل کام ہے یہ اسٹوڈنٹس کو آپ لوگ پریزنٹیشن کے طور پر دیں, اور اسٹوڈنٹس اتنا اچھا پریپیئر کر کے پریزنٹ کر دیں گے نا, کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بہت ساری چیزیں میں نے اسٹوڈنٹ سے سیکھی ہے. اتنی اچھی پریزنٹیشن کر دیں گے کہ آپ کا سارا چیز یا آئیڈیاز وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے. لیکن چھوڑنا کتاب نہیں ہے. جب ہمارے بچے جو ہے کتاب پڑھیں گے تو یہ انگیج رہیں گے. جب یہ انگیج رہیں گے ان کے پیرنٹس خوش ہوں گے, ان کے پیرنٹس آپ لوگوں کو دعائیں کریں گے. یہ ادھر روڈوں پر نہیں دوڑ رہے ہوں گے, کوئی ادھر جا رہے کوئی ادھر جا رہے, سارا دن فارغ بیٹھے, سارے فارغ. میں صرف ادھر کی بات نہیں کرتا, یہ ہر جگہ کی بات کرتا ہوں, سارے ملک کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ کے بچے لانوں میں بیٹھ کے پارٹیاں اسٹڈیز اور یونیورسٹی کے ٹائم پر نہیں کریں گے, بلکہ جب بیٹھیں گے تو ان کا کیا ہوگا, یار آج ڈسکس کرو, یہ اسائنمنٹ ڈسکس کرو, یہ کتاب ڈسکس کرو, یہ چیپٹر ڈسکس کرو, یہ تو بہت مشکل ہے. تو یہ جو ہے ہمارا جو مین فوکس ہے. ابھی آپ لوگ مجھے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے کنٹینٹ, فرگیٹ اباؤٹ دا کنٹینٹس,
forget about the contents. جو بھی ٹائٹل ہے کورس کا, اس کا کوئی بھی اسٹینڈرڈ کا ٹیکسٹ بک اٹھا کے اس کو پڑھائے, کنٹینٹ کے پیچھے نہ جائے. اور کنٹینٹ کے پیچھے اس لیے نہ جائے کہ بدنصیبی سے ہم نے کیا کیا کہ بی اے اور ایم اے, بی ایس سی اور ایم ایس سی, اس کا جو کریکولم تھا ان دونوں کو ایک کر کے اس سے ہم نے کیا بنا لیا, اس سے بی ایس بنا لیا. تو وہ ہماری ریکوائرمنٹس کو کبھی کبھی کچھ سبجیکٹس میں وہ نیڈس کو پورا ہی نہیں کرتا ہے. یہ سائیکالوجی کے کلاس میں گیا تو ایک میڈم تھی, وہ پڑھا رہی ہے, تو میں نے کہا میڈم آپ کون سی کتاب سے؟ وہ کہتے ہیں میں اپنی نوٹ سے پڑھاتی ہوں. میں نے کہا کتاب؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹینٹ کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے. میں نے کہا اس ٹاپک پر کوئی کتاب ہے؟ اس نے کہا ہاں کتاب تو ہے, قائد اعظم یونیورسٹی میں ہمیں کتاب. میں نے کہا آج کے بعد آپ نے یہ اپنے نوٹس نہیں پڑھانے, ان بچوں کو آج کے بعد آپ نے کتاب پڑھانا ہے. جب آپ لوگ کتاب پڑھانا شروع کریں گے نا, مجھے پورا یقین ہے یو پیپل ول انجوائے. یہ جو کتاب بینی ہے نا آپ کے اسٹوڈنٹ, پھر جو ہے ہمارا جو نیا جنریشن ہے, جو گیپس ہم میں ہے ان میں نہیں ہوں گے, جو کمیاں ہم میں ہیں ان کے نالج میں نہیں ہوگی. پھر وہ اس پوزیشن پر ہوں گے کہ دے کین کمپیٹ دا ہول ورلڈ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ مطلب یہ ہے کہ مائی مین کنسرن اینڈ مائی مین فوکس, سیمیسٹر شروع ہو رہا ہے تو سیمیسٹر شروع ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ میں انشور کروں کہ جو بندہ بھی کورس پڑھاتا ہے یا پڑھاتی ہے وہ اسٹینڈرڈ کے ٹیکسٹ بکس کو ہی فالو کریں گے. جو چیئر پرسن ہے دے ول انشور کہ کتاب پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا رہا ہے. جو ڈین ہے وہ بھی فریکوینٹلی ان چیزوں کو انشور کرے. اور کچھ خاص طور پر یہ فیکلٹی میں کچھ لوگ میں نے دیکھے ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے آپ لوگ خود آگے آئے ان چیزوں میں, ڈونٹ ویٹ فار اندر پرسن. جن لوگوں نے ریفارم کرنا ہے سسٹم کو, آپ لوگ خود آگے آئے. آئی ول بی ود یو, we work together, we stand unitedly and we make a success story so we can tell the people کہ اگر ہم نے ہارورڈ کا سسٹم 2002 میں اٹھایا ہے, اگر ہم نے MIT کا سسٹم 2002 میں اٹھایا ہے, اگر ہم نے کیلٹک کا سسٹم 2002 میں اٹھایا ہے, 2020 پر اس ایجوکیشن سسٹم پر پہلی مرتبہ پبلک سیکٹر میں گومل یونیورسٹی نے پریکٹیکلی عمل کیا. This should be our vision and this should be our mission. اس میں کتاب, کنٹینٹ اور کورس کا آپ لوگ ضرور, جو بندہ کورس پڑھاتا ہے تو اس کا یہ ڈیٹیل شوڈ بی پرووائڈڈ آن یور ویب, ڈیٹیل شوڈ بی پرووائڈڈ ان پرنٹ ٹو ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ. میرے لیے تو میں بتا دوں کہ میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جتنے کمپلینٹس کورسز کے بارے میں اور ہر بندے کے بارے میں, کیونکہ دا اسٹوڈنٹس دے آر ڈائریکٹلی اپروچنگ می. تو اب ہمیں میرے خیال میں تھوڑا سا کمفرٹ زون سے سب کو نکلنا ہوگا, کمفرٹ زون سے سب کو نکلنا ہوگا. ابھی تک تو میں یہ کہتا ہوں کہ no one was here to tell you what I am telling today.
No one is nowhere to tell in any university in Pakistan like I am talking to you people today. تو اگر میرا مین فوکس اکیڈمکس ہے، یہ باقی چیزیں تو میں نے کرنی ہے، روڈ بنانا ہے، دیوار بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ گراؤنڈز بنانے ہیں، تو ادھر گرلز ہاسٹل کی دیواروں کو اونچا کرنا ہے اور سیکیورٹی کو ڈسپلن میں، یہ سارا ہم کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اکیڈمکس کے لیے. یہ سارا ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اکیڈمکس کے لیے. ایوری تھنگ، یہ جو سارا اسٹیج بنتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بن رہا ہے. اب یہ جو اسٹیج بن گیا ہے، نیچرلی آئی ایم ود یو پیپل، اور آئے کہ آج ہم عہد کریں کہ پہلے کبھی کسی نے اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی، پہلے کبھی کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور پھر وہی بات کہ کمفرٹ سے نکلنا ہوگا، کتاب پڑھنی ہوگی. اور اس کا میں نے خود مثال دیا کہ جب میں امریکہ سے آیا تھا، جب میں کورس پڑھا رہا تھا تو 12 سے لے کر 15 گھنٹے تک میں 1 گھنٹے کے کلاس کے لیے انیشیلی تیاری کرتا تھا. اب آپ لوگ سوچیں کہ کتنا مشکل کتاب ہوگا. اتنا آپ لوگ نہ کریں، لیکن کچھ تو آپ لوگوں نے کرنا تو ہوگا. اس کے لیے جو ہے بہرحال جو پہلی بات ہے وہ کتاب ہے. بعد میں میرے خیال میں وی ول میٹ اگین اینڈ اگین. کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں، شاید ہم باقی بھی معاملات میں کچھ ریفارمز لائیں. اکیڈمکس میں ریسرچ کے حوالے سے جو ہماری کچھ باتیں ہوئی، بڑی اچھی باتیں ہوئی آج میری فارمیسی والوں کے ساتھ. فارمیسی والوں نے، ایک دوست نے کہا کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو داخل کرتی ہے. میں نے کہا یونیورسٹی اب بھی داخل کرے گی، لیکن میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے سسٹم کو اتنا مضبوط بنائیں کہ نالائق بندہ یا تو بھاگے یا فیل ہو کے چلا جائے. اگر یہ بھاگے گا نہیں، اگر یہ فیل نہیں ہوگا تو کبھی ایک استاد کے پیچھے کہانی بنائے گا، کبھی دوسرے کے خلاف، کبھی ایک کے خلاف یہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کمپین چلائے گا، کبھی دوسرے کے خلاف. نالائق ہے نا. اگر آپ ایسے لوگوں کو جو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، اور اس میں ایک بات بتا دوں، میں پرسوں میں چلا گیا ادھر یہ وینسم میں، تو وینسم کالج میں فرسٹ ایئر کے بچے نے مجھے کہا کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر کلاس میں تین بچے جو سیریس نہیں ہے اور جنہوں نے پڑھنا نہیں ہے، اگر وہ بیٹھے ہیں اور ہمارے استاد ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے نہیں سمجھے کہ جو 3 بچے ہیں جنہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، جو سرے سے سیریس ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو ہر صورت میں پاس کرنا ہے. نہیں، ختم کرے، ان 3 کو فارغ کر دے. آپ فوکس کریں ٹاپ کے جو 10 ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کا جو لیول ہے نا، آپ کا لیول جو ہے اگر آپ ایوریج پر بھی رہتے ہیں تو ایک بندہ بہت باٹم پر ہے تو وہ بہت باٹم والا سٹیٹسٹیکلی آپ کے ایوریج کو کیا کرتا ہے؟ نیچے لے کے آ جاتا ہے یا نہیں لے کے آتا ہے؟ لے کے آ جاتا ہے نا. اب اگر یہ بہت باٹم کے 1 یا 2 یا 3 ہیں، اگر یہ فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایوریج کدھر چلا جاتا ہے؟ اوپر چلا جاتا ہے. آپ کا ایوریج اوپر چلا جاتا ہے. تو اس پر سوچیں.
ایک اور چیز، پہلا سیمسٹر آ گیا، کوشش کریں اگر کوئی بچے نہیں پڑھ سکتے پہلے سیمسٹر میں فارغ کریں. بچہ 5ویں سیمسٹر میں چلا جاتا ہے، پھر ہمیں یہ کہتے ہیں یہ تو پہلے سیمسٹر میں نہیں پڑھ سکتا تھا، تو پھر ہمیں بھی دکھ ہوتی ہے. جب آپ لوگوں کو پتا تھا، پہلے سیمسٹر میں پتا تھا، دوسرے میں پتا تھا کہ یہ بندہ نہیں پڑھ سکتا، تو ادھر اس کو فارغ کر دے تو یہ کسی اور سبجیکٹ میں چلا جاتا. اب 5ویں یا 6 یا 7ویں میں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ یار اس کا CGPA تو 2 سے نیچے، اس کو ہم ڈگری نہیں دے سکتے، دکھ ہوتا ہے ہمیں، آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہوگا. تو وہ جو آخر کا بہت بڑا پین ہے، اس کا آسان حل یہ ہے کہ شروع میں ٹھیک ہے پہلے سیمسٹر میں آپ پروبیشن پر رکھ لیں، لیکن دوسرے سیمسٹر میں تو اس کا فیصلہ پھر کرے نا کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس کی کمپیٹنسی نہیں ہے، اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ سیریس نہیں ہے، تو اس کو جو ہے آپ لوگ پھر آپ لوگ ادھر سے فارغ کریں. اور میرے خیال میں باتیں تو بہت ہے، بٹ ود دیز ورڈز میں آئی ول اسٹاپ. اور آپ لوگوں کے اگر کوئی کویسچنس ہے یا کوئی کامنٹس ہے تو میرے خیال میں، کیونکہ دس واز مور لائک این انفارمل سیشن، میرا خیال یہ تھا کہ ہماری ایک انٹریکشن بھی ہو، ڈسکشن بھی ہو جائے، باتیں بھی ہو جائے، اور آپ لوگوں کو میرا پتہ چلے، مجھے آپ لوگوں کا پتہ چلے، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ گیپ ود یو پیپل. لیکن جب میں گیپ نہیں رکھتا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں جو ایکسپیکٹ کرتا ہوں اس کو پھر میں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں کہ بھئی جو میری ایکسپیکٹیشن ہے اس کے مطابق چیزیں چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. تو اینی کامنٹ ہے یا کسی کا کوئی کویسچن ہے یا کوئی چیز کسی کو سمجھ نہیں آئی ہو. جس کو میں کہتی ہوں کہ یہ آپ پڑھ کے آئیں، یا مطلب ہم اس کو ڈسکس کریں گے چیپٹر وائز ہوتا ہے، پھر بھی وہ نہیں پڑھتے. اور اس کا نقصان یہ ہے کوشچن پیپر میں کوشچن ہی سمجھ آ رہا ہے، میڈم اس کا کیا مطلب، میڈم اس کو کیسے کرنا، مطلب ایک ہم واقعی کوالٹی بھی ہم ہوا. تو میں آئی ریئلی میڈم آپ کا نام اور سبجیکٹ؟ ثنا خان انگلش. ثنا خان انگلش. ٹھیک ہے، اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ رولز میں ہے لیکن ہم رولز کو فالو نہیں کر رہے. پہلے تو میڈم نے بات کی، میڈم نے کہا کہ ہمارا جو ہے کتاب بینی یا کتاب یا ٹیکسٹ اس کا تصور ہی ختم ہو گیا. دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے کی، ڈاکٹر صاحب نے شاید قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھا ہے کہ سیمسٹر سسٹم میں جو چیز جیسا ہے وی ول ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز اٹ از. دوسری بات، اگر کہیں پر یہ لوز ہے وی نیڈ ٹو میک اٹ اسٹرانگ. وی کین ناٹ ویٹ، وی کین ناٹ ویٹ. یہ میں ایک بات بتا دوں، مجھے دکھ ہوتا ہے لمز میں بچہ پڑھتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، GI میں وہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس سے لیا جاتا ہے. نیکسٹ میں آپ ادھر ان کے لائبریری میں جائے، ایوری ٹائم دا پیپل دے آر بیزی. جب ہم پبلک سیکٹر میں آ جاتے ہیں تو پھر دکھ ہوتا ہے. اور سچ بتا دوں کہ کریم ہمارے پاس ہے، سوسائٹی کا کریم ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ایوریج فیملیز کے بچے آتے ہیں. ایوریج فیملیز کے بچے جو ہے ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ وہ پڑھے. اور میں ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں.
میرا لیب ہے ریسرچ کا. کسی نے اگر کسی نے شاید وزٹ کیا ہوگا آپ لوگوں میں سے. صبح 8 بجے کھلتا ہے, رات کے 3 بجے تک ادھر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, نان سٹاپ. تو جب ایک بچہ کام کرے گا اتنا تو اس کا رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ میں خود جا کے بیٹھتا ہوں. میں خود شروع میں ہم نے جب شروع کیا ایک کمرہ تھا, اسی کمرے میں میرے ساتھ ایک کلاس 4 بھی بیٹھتا تھا, 3 اور ٹیچر بیٹھتے تھے اور ایک کلرک بھی بیٹھتا تھا. میں نے کبھی کمپلین نہیں کیا, کبھی بھی, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں نے جانا کدھر ہے. آج میرے پاس الحمدللہ پورا سنٹر ہے, شاید ملک کا سب سے بڑا سنٹر ہے پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے. جتنے پیپر اس سے آ رہے ہیں تو بہت کم, مطلب یہ ہے ایسی جگہوں سے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ ہمیں جو ہے سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. اور سسٹم کا تو میں بتا دوں کہ ادھر گومل میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہے. ادھر تو نہ رجسٹرار صاحب کو پتہ ہے, نہ ڈائریکٹر فائنانس کو پتہ ہے, نہ ڈین صاحب کو پتہ ہے قانون نام کا کوئی چیز. قانون نام کا نہ ایکٹ کو فالو کرنا, نہ اسٹیچیوٹس کو فالو کرنا. پہلی مرتبہ میں آیا ہوں, میں نے کہا نہیں, جو قانون میں ہے وی گو بائی بک, خواہ اس سے کسی کو فائدہ ہے یا خواہ اس سے کسی کو نقصان ہے. کیونکہ فیصلہ دیکھیں, ایک گھر ہے, گھر کا الاٹمنٹ ہے, ایک کو ہوگا دوسرے کو نہیں ہوگا نا. اب جس کو نہیں ہوا تو اس کو تو دکھ ہوگی, لیکن اگر آپ قانون کے لحاظ پر کرو گے تو پھر وہ دوسرے کو دکھ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ کہے گا کہ یار یہ تو میکینزم یا سسٹم کے بنیاد پر ہوا ہے. ایک تو سر ڈیجیٹل لائبریری ایکسیس کو اسٹاف دو, اور دوسرا سر ہم تھوڑا سا اپنی لائبریری کو بھی اپڈیٹ کر لیں. اگر کچھ بہت زیادہ نہیں کی تو اس میں ہم اس میں کچھ 1-2-3 ریفرنس کچھ منگوا لیں گے, ہر کوشش کی کتابیں اگر ہم اپڈیٹڈ نالج والی اپڈیٹڈ جو نالج ہے وہ کر دیں. اور اکثر سر 90 سے سپوز ایک ڈیزیز ہے ہیمریجک بون سنڈروم, یہ 96-98 میں رپورٹ ہوئی ہے, پرانی کچھ میں سر وہ ڈیزیز ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے سر اگر ہم تھوڑا سا لائبریری کو ڈسٹرکٹ کریں اور ایکسیس ٹو ڈیجیٹل لائبریری اور اسٹاف اور اسٹوڈنٹس کو میرے خیال میں صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات آئی ٹوٹلی ایگری. ہماری لائبریری دیکھ کے ویسے انسان کو دکھ ہوتا ہے. ادھر میرے خیال میں لائبریری ایک خوبصورت جگہ ہونی چاہیے نا, جگہ جہاں اگر کوئی پڑھتا نہیں ہے ویسے جا کے خوش ہو. ہماری لائبریری میں اگر کوئی پڑھنا بھی چاہتا ہے ادھر جا کے اس کو پڑھنے کو پھر دل نہیں کرتا ہے. اس کی جو حالت ہے نا, اس کو تو انشاءاللہ العزیز میرا جو ہے پرائیورٹیز میں لائبریری کو سیٹ کرنا ہے. کتاب کا میں سر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو انٹرنیٹ نے بڑے فائدے بھی کیے. جو بھی کتاب میں پڑھاتا ہوں میں اس کی سافٹ کاپی اور لیٹسٹ ایڈیشن بچوں کو دے دیتا ہوں, ان کو دے دیتا ہوں اور پھر ان کو کہتا ہوں کہ اس کو پرنٹ کر کے کلاس میں لانا ہے. سافٹ میں کتاب مینز نو کتاب, کتاب مینز اے پرنٹڈ بک. جب اس کے ہاتھ پرنٹڈ کتاب ہے, جب وہ لے کے آتا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اس بچے نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, مجھے یہ پتہ ہے کہ اس بچے نے کتاب میں نوٹس لیے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ اس بچے نے کتاب کو کھولا ہوا ہے. تو میرے خیال میں لائبریری کا جو ہے یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یہ بالکل صحیح ہے. لیکن دوسرا جو ہے کتاب کا, میرے خیال میں جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, میں ایم ایس سی میں ایک آدھ کتاب لائبریری سے لیا,
एग्ज़ाम के दिन उन्होंने मुझसे किताब ले लिया. तो जब उन्होंने मुझसे किताब ले लिया, मेरे पास फिज़िक्स का कोई किताब नहीं था. तो इसमें मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि टेक्स्ट बुक ये स्टूडेंट पर कंपल्सरी करे कि उनका अपना हो. ये कभी भी लाइब्रेरी का वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बंदे के पास अपनी किताब हो, जब भी उसको ज़रूरत पड़े वो अपनी किताब को उठाए, उन चीज़ों को पढ़े, उनको समझे, उनमें जो नोट्स हैं या जो भी चीज़ें. तो मेरे ख्याल में ये एक स्टेप होगा कि बच्चे अपनी भी छोटी छोटी जो लाइब्रेरियाँ हैं वो इस्टेब्लिश करें. विद दीज वर्ड्स आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और आई होप कि वी कैन मेक गोमल यूनिवर्सिटी अ सक्सेस स्टोरी. ओके, अल्लाह हाफिज़ जी.